بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9th کلاس چیپٹر نمبر 1. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم فلو چارٹس کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. ہم نے فلو چارٹ کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا، اس کے ریکوائرمنٹس کو دیکھا تھا، اور ڈفرینٹ جو اس کے سمبلز استعمال ہوتے ہیں فلو چارٹ بنانے کے لیے ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی ڈسکس کی تھی. انہی ایگزامپلس کو آگے لے کے چلتے ہوئے آج ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل نمبر 5 اور ایگزامپل نمبر 6 ہے، جس سے ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ جو مزید ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. تو ہمارے پاس جو ایگزامپل نمبر 5 ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ٹو فائنڈ دا سم پروڈکٹ اینڈ ایوریج آف 5 گیون نمبرس. یعنی اب آپ جو یہ فلو چارٹ بنا رہے ہیں، یہ کوئی سے 5 نمبر ہیں جن کا آپ نے سم بھی فائنڈ کرنا ہے، یعنی ان کو ایڈ بھی کرنا ہے، پروڈکٹ بھی فائنڈ کرنا ہے، یعنی ان کو آپ نے ملٹیپلائی بھی کر کے دکھانا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام نمبرز کو آپ نے ایوریج بھی فائنڈ کرنی ہے، یعنی ان کو ایڈ کر کے 5 پہ ڈیوائڈ کر کے ان کی ایوریج بھی آپ نے معلوم کرنی ہے. تو سمپل سا آپ کے پاس ہے اس کا فلو چارٹ. جسٹ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ لکھتے ہیں، اسٹارٹ سمبل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ان پٹ سمبل ہے. ان پٹ سمبل میں ہم وہ 5 نمبر لکھیں گے جن کے اوپر ہم نے پروسیسنگ کرنی ہے. تو ان پٹ کے لیے ہمارے پاس یہ فرضی نمبر ہیں، یعنی N0 N1 N2 N3 اور N4. یہ سمپلی آپ 0 1 2 3 4 بھی لکھ سکتے ہیں، N نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ N جو ہے یہاں پہ نمبر کو شو کر رہا ہے. اس کے بعد آپ پروسیسنگ کریں گے، آپ پروسیسنگ سمبل میں آ گئے ہیں. اب سم فائنڈ کرنے کے لیے آپ ان ساروں کو جو ہے وہ پلس سائن کے ساتھ ایڈ کر دیں گے. پروڈکٹ فائنڈ کرنے کے لیے ملٹیپلائی کریں گے. اور ایوریج جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ مسٹیک ہے. آپ ان ساروں کو ایڈ کریں گے اور پھر 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ایوریج آ جائے گی. اور جب آپ کے پاس ان تینوں چیزوں کا سلوشن مل جائے گا تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی، یعنی پرنٹ سم لکھیں گے، پروڈکٹ لکھیں گے اور ایوریج لکھیں گے، کیونکہ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ نے معلوم کرنا تھا. اور جب آپ کے پاس ان کی آؤٹ پٹ آ جائے گی تو آپ نے پروگرام کو اینڈ کر دینا ہے. اور یہ جو ایروز سائن ہیں یہ آپ کو ڈائریکشن یا ڈائمنشن بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو اس کا فلو چارٹ ہے اس کا فلو کس ڈائریکشن میں ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 6 ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیرالیلوگرام ہے اور اس کا ایریا آپ نے فائنڈ کرنا ہے. تو جسٹ آپ نے جو آپ کا ہے اسٹارٹ سمبل ہے، اس کے بعد آپ نے بیس اور ہائٹ فائنڈ کرنی ہے. ان دونوں کو پروسیسنگ میں ملٹیپلائی کروانا ہے، آپ کے پاس آنسر آ جائے گا. اس کا کوئی بھی آپ ویلیوز جو ہیں وہ کنسیڈر اپنے پاس امیجن کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گا، آپ کو ایریا معلوم ہو جائے گا تو آپ نے پروگرام ختم کر دینا ہے. آپ کے پاس جو نیکسٹ چیز ہے وہ کنڈیشنل فلو ان دا فلو چارٹس. کیا ہے اس کے اندر؟ ان دا فالوئنگ فلو چارٹ وی اسٹڈی فلو بٹوین اسٹیپس کین ڈپینڈ اپون اے سرٹن کنڈیشن. مطلب اب آگے جو ہم فلو چارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر سچویشنز کے ایکسیپٹیبل یا ریفیوز کرنے میں کوئی نہ کوئی شرط لاگو ہوگی. مطلب اگر ہم بات کریں کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے 40 مارکس ہیں تو وہ پاس کہلائے گا، یا 40 سے اوپر ہیں تو وہ پاس کہلائے گا، اور اگر اس کے مارکس 40 سے بلو ہیں تو وہ فیل کہلائے گا. تو اب ہمارے پاس جو فلو چارٹس آئیں گے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کنڈیشن موجود ہوگی، مطلب ٹرو یا فالس کی، یس یا نو کی سچویشن. تو ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل ہے، ایگزامپل نمبر 7. اس کے اندر اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ٹو ڈٹرمن ویدر اے گیون نمبر از آڈ اور ایون. مطلب اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی ایون کوئی بھی نمبر آپ کو جو ہے وہ اسائن کیا گیا ہے، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آڈ ہے یا ایون ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اپنا پروگرام اسٹارٹ کریں گے اسٹارٹ سمبل کے ساتھ، پھر ان پٹ لیں گے. ان پٹ کیا ہوگی؟ کوئی بھی نمبر، کوئی بھی امیجنری نمبر جو آپ امیجن کر سکتے ہیں، 0 1 2 3 4 کوئی بھی نمبر ہے. اس کے بعد آپ نے ریم کمانڈ دینی ہے، یعنی n mod 2 لکھنا ہے یہاں پہ. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ 0 ہے
ٹھیک ہے نا, فرض کر لیں وہ 0 ہے, ٹھیک ہے. اگر ہے تو آپ کہیں گے n از ایون نمبر ہے, اور اگر وہ نمبر جو ہے وہ 0 نہیں ہے تو آپ کہیں گے وہ آڈ نمبر ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی آپ کا آؤٹ پٹ آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پروگرام کو اینڈ کر دینا. اسی طرح اس فلو چارٹ کی آپ کے پاس نیچے ایکسپلینیشن ہے, اس کو دیکھتے ہیں. ان دا ابو فلو چارٹ آفٹر دا اسٹارٹ اسٹیپ a numeric value is taken from a user and stored in a computer memory with name n. یعنی جو بھی آپ کا نمبر تھا اس کو n کا نام دے دیا گیا ہے. یہ n 0 سے لے کر کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے, پلس میں بھی ہو سکتی ہے اور مائنس میں بھی ویلیو ہو سکتی ہے. اب اس ویلیو کو آپ نے 2 سے ڈیوائڈ کیا اور جو اس کا ریمائنڈر آیا اس کو آپ نے ریم کے اندر سیو کر لیا. ٹو کیلکولیٹ دا ریمائنڈر موڈ فنکشن از اپلائڈ. اب آپ نے ایک فنکشن ہوتا ہے کیلکولیٹر کے اندر, اسے موڈ کہتے ہیں. یہ مین میڈین موڈ اسٹیٹسٹکس میں بھی استعمال ہوتے ہیں, تو آپ نے اس فنکشن کا استعمال کیا. وی پرفارم اے کنڈیشنل آپریشن ٹو چیک ویدر n از کمپلیٹلی ڈویزیبل بائی 2 اور ناٹ. اگر تو جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے وہ 2 سے ڈیوائڈ ہوتا ہے تو ہم کہیں گے وہ ایون نمبر ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے کہ وہ آڈ نمبر ہے. تو یہ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے. اگر تو وہ 2 سے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کنڈیشن ٹرو ہو گئی ہے, اور اگر 2 سے ڈیوائڈ نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے یہ کنڈیشن ہماری فالس ہو گئی ہے. اسی طرح سے یہ جو فلو چارٹ ہے ہم اس کو لے کر چلیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 8 ہے, 9 ہے, 10 ہے. کافی ساری آگے ہمارے پاس فلو چارٹ کے ایگزامپلز ہیں. تمام ایگزامپلز کو ہم کور نہیں کریں گے, اور کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم الگوریدم میں سٹارٹ کریں گے. الگوریدم کیا ہوتا ہے؟ الگوریدم جب ہم نے بات کی تھی کہ ہم کسی بھی پرابلم کا سلوشن فائنڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پیپر ورک کرتے ہیں, اور جو پیپر ورک کرتے ہیں اس کے اندر ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, جسے الگوریدم کا نام دیا جاتا ہے. مزید الگوریدم کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کل کے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اور الگوریدم میں جب ہم کسی پرابلم کا سلوشن ڈیفائن کرتے ہیں تو اسے پکچر کی فارم میں دیکھا جاتا ہے, اور وہ پکٹوریل فارم جو ہے وہ فلو چارٹ کہلاتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تھیوریٹیکلی ہم اگر کسی پرابلم کا سلوشن فائنڈ کر رہے ہیں تو وہ الگوریدم ہے, اور اگر پکچر کی فارم میں ہم اس سلوشن کو دیکھ رہے ہیں تو وہ فلو چارٹ ہے. امید ہے یہ جو ایگزامپلس میں نے آج آپ کو کروائی ہیں یہ ایگزامپلس آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی کویشچن ہے, تو آپ ایزیلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.